علیکم، میں ہوں رابیل سید۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو کام سے روکنے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر عارف الوی کے خلاف درخواست آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت غلام مرتضیٰ نے دائر کی۔ صدر اور وزارت قانون کو درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر عارف الوی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، جس سے صدر مملکت کے عہدے کی تسخیر ہوئی۔ صدر پوری قوم کا ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک سیاسی جماعت کا۔ عارف الوی نے اپنی صدارتی دفتر کو تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ عارف الوی عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے غیر آئینی اقدام کے بھی مرتکب ہوئے ہیں۔ صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری سے پہلوتی برتی۔ عام انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا کام تھا، لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی۔ صدر غیر قانونی طور پر اسمبلی کی تخلیق کے بھی مرتکب ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت آئین پر عمل داری کو یقینی نہیں بنایا۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں استحضا کی گئی ہے کہ عارف الوی کو بطور صدر کام کرنے سے روکا جائے۔ راشد میں نہاس روڈ پر قائم شاپنگ سینٹر میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں اب تک 9 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جناح ہسپتال کے حکام کے مطابق 7 میتوں کو جناح ہسپتال جبکہ 1 سول اور 1 کو عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ فائر بریگیڈ کے حکام کے مطابق صبح 6 بجے لگنے والی آگ عمارت کی 6ٹھی منزل سے 4تھی منزل تک پھیلی، جس وجہ سے درجنوں دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں، جبکہ کثیر المنزلہ مال اور اطراف کی عمارتوں کی بجلی معطل کر دی گئی ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ عمارت سے 42 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے، تاہم دم گھٹنے کے نتیجے میں 9 افراد جان بحق ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر 8 افراد کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ عمارت کے اندر مزید لوگوں کے ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ فائر بریگیڈ کے حکام کے مطابق 12 گاڑیاں، 2 اسنارکل اور تقریباً 50 فائر فائٹر کی مدد سے آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مریم اورنگزیب سمیت دیگر کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ اس مقدمے میں لیگی رہنما جاوید لطیف بھی نامزد ہیں، جنہوں نے آج عدالت میں پیش ہو کر اپنی حاضری مکمل کرائی۔ سابقہ وزیر مریم اورنگزیب گزشتہ سماعت پر عدالت میں پیش نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے حاضری معافی کی درخواست دی تھی، لیکن وہ اس سماعت پر بھی پیش نہ ہوئی، جس پر عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ دوسری جانب عدالت نے جاوید لطیف کے پیش ہونے پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیا اور سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان سپورٹس میں ایک اور بڑا بونچال، آئی پی سی وزارت کے سیکرٹری احمد حنیف اور قزئی کا اچانک تبادلہ کر دیا گیا۔ سیکرٹری آئی پی سی کا اچانک تبادلہ ڈپٹی سیکرٹری نسیم خان عباسی کی طرف سے اختیارات سے تجاوز کرنے پر ہوا۔ ڈپٹی سیکرٹری دورہ چین پر فنڈنگ کے حوالے سے براہ راست خطبہ خطابت کر رہے تھے۔ ڈپٹی سیکرٹری کے اس غیر قانونی اور ضابطے کے خلاف ورزی کا نوٹس بھی دیا گیا۔ سیکرٹری آئی پی سی کی اچانک تبدیلی سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے فیفا فنڈز معاملات کو بھی شدید دھچکا لگا۔ فیفا کی طرف سے روکے گئے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے فنڈز بحالی پر آئندہ ماہ اہم ملاقات شیڈول تھی۔ ذرائع کے مطابق نئے سیکرٹری آئی پی سی کے طور پر ندیم کیانی کو لگائے جانے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے حنیف اور قزئی کی طرف سے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کو بار بار خط لکھنا بھی موضوع بحث تھا۔ واضح رہے کہ سیکرٹری آئی پی سی کی چند روز پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کو دوبارہ خط لکھا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں شاپنگ مال میں آگ لگنے کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسوسناک واقعے میں زخمی ہونے والے شہریوں کے بہترین علاج معالجے کو یقینی بنایا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ واقعے کی فوری تحقیقات کرائی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے۔ یاد رہے کہ کراچی کے راشن میناز روڈ پر واقع شاپنگ مال میں لگنے والی آگ میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ منتدہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ہو گئی۔ گزشتہ روز خام تیل کی قیمتوں میں 1% سے زائد کمی ہوئی۔ برطانوی برنٹ کے گزشتہ روز سودے 1% کمی کے ساتھ $80.58 فی بیرل ہوئے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے سودے 2% کمی کے ساتھ $75.54 فی بیرل پر ہوئے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ امریکہ میں تیل کے ذخائر میں اضافے سے تیل کی قیمت میں کمی ہوئی۔ امریکی خام تیل کے ذخائر میں 36 لاکھ بیرل کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سونا خریدنے والوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔
मुल्क में सोने की कीमत में दूसरे रोज भी कमी रिकॉर्ड की गई। आज सोने की कीमत 200 रुपए की कमी के बाद मुल्क में 24 कैरेट सोने की कीमत 2,15,500 रुपए होगी, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,97,542 रुपए रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 1,84,757 रुपए पर है, जबकि 22 कैरेट सोने की नरख 1,59,360 रुपए रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा हुआ, जहां सोने की मौजूदा कीमत $2,002 फी औंस रिकॉर्ड की जा रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज 24 कैरेट फी तोला सोना 2,15,700 रुपए, जबकि 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,84,928 रुपए का था। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के हवाले से इतलात हैं कि वह पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 90 एडिशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा नहीं होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानब से न खेलने के बाद उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। निजी टीवी के मुताबिक नसीम शाह को इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी टीम में शामिल कर लिया है और इस हवाले से फास्ट बॉलर और PSL फ्रेंचाइज के दरमियान 90% मामला तय भी आ चुके हैं। जराये का कहना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स नसीम शाह की जगह आजम खान को शामिल करने का अफवाह है, जबकि PSL के 90 एडिशन में मोहम्मद वसीम जूनियर की भी ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बनने की उम्मीद है। यहाँ ये बात याद रहे कि 2019 से कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा रहने वाले 20 साला फास्ट बॉलर्स ने जाती वजूहात की बिना पर ग्लैडिएटर्स अलहदा होने का फैसला किया। इस हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के 90 एडिशन के लिए खिलाड़ियों के इंतखाबात के लिए ड्राफ्ट का ऐलान किया था।